کنٹینر ڈرائیور نے اپنی حاضر دماغی اور چابک دستی سے کنٹینر کو محفوظ بنا کر پولیس اہلکاروں کو اپنے مذموم ارادے میں ناکام بنا دیا تھا۔ دوسری جانب قائد کی شہزادیوں، مصطفی انقلاب کی مجاہدات، منہاج القرآن ویمن لیگ کی خواتین نے اپنی جرأت و انقلابی مجاہدات ہونے کی ایسی مثال پیش کی کہ جس کی توفیق عام معاشرے میں مردوں کو بھی نصیب نہیں۔ کنٹینر ڈی چوک منتقل کر دیا گیا۔ قائد انقلاب نے اپنی حکمت عملی کے عین مطابق ٹکراؤ کی بجائے حکمرانوں پر مسلسل نفسیاتی دباؤ بڑھائے رکھا۔ ایک طرف قوم کو شعور اپنے بنیادی حقوق سے آگاہی تو دوسری طرف حکمرانوں پر نفسیاتی پریشر درنا مرحلہ وار آگے بڑھنے لگا۔ طاہر القادری آئے اور چھا گئے، مگر پہلے ان کارکنوں کو سلام جنہوں نے پچھلے 3 ماہ میں اسلام کو تاریخ میں یادگار بنانے کے لیے انتھک محنت کی۔ لوگ غیر ملکی سرمایہ کی کھوج میں ہیں، مگر محلے محلے سے جو چندہ جمع ہوا وہ غیر ملکی خزانوں پر بھاری ثابت ہوا۔ اس سرمایہ نے اور کارکنوں کی شبانہ روز محنت نے سیاسی تجزیہ نگاروں اور مخالفین کو بکھلا کر رکھ دیا۔ یقین جانیے، مینار پاکستان کا شاہ نامہ گدلی پوشوں نے تحریر کیا، ٹھٹھرتے بدنوں، بجتے دانتوں، سکڑتی پسلیوں اور کھنکتے پھیپھڑوں نے مینار پاکستان کو باجا بارود بنایا۔ ہر طرف سروں کا سمندر، میلوں دور تک چاروں اطراف کی سڑکوں پر پھیلے ہوئے انسانی جتھے، یہ منظر لاہور نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ یہ انقلاب کا پیش خیمہ تھا، یا بجائے خود انقلاب کہ ملک کے کونے کونے میں سیاست نہیں، ملک بچاؤ کا نعرہ زیر بحث تھا۔ طاہر القادری کو 2 گھنٹے سے زائد کی تقریر میں یہ نعرہ 2-4 مرتبہ سے زیادہ دہرانا نہیں پڑا۔ یہ نعرہ ان کے پاکستان اترنے سے پہلے ہی زبان زد عام ہو چکا تھا۔ اس کی مخالفت میں دلائل دینے والے اپنی شکست تسلیم کر چکے تھے، کیونکہ کسی کے لیے بھی ایک گلے سڑے بوسیدہ متعفن استحصالی نظام کا ساتھ دینا مشکل ہے۔ نفرت چہروں سے نہیں، رویوں سے ہے۔ آئین اور قانون موجود ہے مگر غیر مؤثر۔ سپریم کورٹ چیخ رہی ہے، پارلیمنٹ فریاد کو نہ دکھائی دیتی ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اپنی پریس ریلیزوں میں دل کا غبار نکالتی نظر آتی ہے، مگر طوفان کے آگے بند کون باندھے؟ کون بدنامی مول لے؟ اس سکوت اور بے بسی کے عالم میں جکڑے ہوئے معاشرے میں طاہر القادری نے جرأت دکھائی۔ اس نے غلط کو غلط کہا، جھوٹ کو جھوٹ اور اس کو درست کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے واضح کیا کہ وہ سسٹم کو پٹڑی سے اتارنے کے لیے نہیں، اس پر چڑھانے کے لیے آیا ہے۔ وہ فوجی بغاوت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے نہیں، اس کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہے۔ وہ الیکشن رکوانے کے لیے نہیں، اسے آئین کے تحت با مقصد بنانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کوئی مطالبہ بھی تو آئین سے باہر نہیں کیا، اس نے کوئی بات قانون کے دائرے سے نکل کر نہیں کی، اس نے بار بار آئین کی مختلف شکیں پڑھ کر سنائی۔ اس کا کہنا تھا کہ آئین کی کوئی ایک شک نہیں، ساری شکیں مقدس ہیں، آئین پر جزوی نہیں مکمل عمل ہونا چاہیے۔ کیا طاہر القادری تنہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تبدیلی کی خواہش رکھنے والا ہر پاکستانی ان کا ہم نوا ہے۔ کرپشن اور استحصال سے عاجز آ جانے والا ہر شہری ان کا دست و بازو ہے۔ دور کی کوڑی لانے والے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کسی طاقت کے مورے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ وہ کسی طاقت کے مورے نہیں؟ وہ پسے ہوئے، ذلتوں کے مارے ہوئے، بھوک اور افلاس سے ڈسے ہوئے، وڈیروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے عوام کے مورے ہیں۔ وہ ان عوام کے مورے ہیں جنہیں دفتروں، کچہریوں، اسپتالوں اور اقتدار کے ایوانوں سے دھکے دے کر نکال باہر کیا جاتا ہے، اور جن کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی، جن کی فصلوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، جن کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں، جن کی برسوں پرانی دکانوں کو کوئی جنگلہ بس سروس نکل جاتی ہے، جن کی ریڑھیوں کو کارپوریشن کا عملہ الٹا دیتا ہے اور بچا کچا اپنے دیو پی کر ٹرکوں میں لاد کر رفو چکر ہو جاتے ہیں، جن کی بیٹیوں کے چہرے جہیز کے انتظار میں جھریوں سے ہٹ جاتے ہیں، اور جن کے بچے دانش اسکولوں اور ایچیسنوں کی دیواروں کے سائے میں کاغذ چن کر پیٹ پالنے پر مجبور محض بنا دیے گئے ہیں، جن کے پیاروں کی میتیں کفن دفن کے اخراجات نہ ہونے کے باعث مخیر حضرات کے انتظار میں گلتی سڑتی رہتی ہیں۔ کیا یہ نظام اب بھی تبدیلی نہیں مانگتا؟ کیا اس نظام کو تبدیل کرنے والا غیر ملکی مورا ہی ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے خلوص، اس کی درد مندی اور اس کی انسانیت دوستی پر شک ہی کیا جائے گا؟
آپ نے پہلی بار دھرنے سے محترم عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ خان صاحب اس نظام میں 1000 الیکشن بھی ہو جائیں تبدیلی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ میں آج آپ کو دعوت عام دے رہا ہوں کہ آئیے یہ وقت ہے اس نظام کو بدلنے کا، اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کا۔ یہ نظام تبدیلی کے لیے نہیں بنا، مگر خان صاحب کو اس وقت تک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے مطالبات کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ خود خان صاحب اپنے اس وقت کے انٹرویوز میں یہ کہہ چکے تھے کہ مجھے قادری صاحب کے مطالبات کی سمجھ نہیں آئی، وہ کیا چاہتے ہیں۔ خیر بعد میں پھر خان صاحب کو بھی سمجھ آ گئی کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی ٹھیک کہتے تھے۔ 2013 دھرنے میں کیا مطالبات حکومت کے سامنے رکھے، کیا حکومت نے مطالبات تسلیم کیے؟ اس دھرنے سے قوم کو کیا ملا؟ انقلابی جدوجہد مزید کیسے آگے بڑھتی ہے؟ ساتھ رہیے گا، اگلی قسط میں اس پر بات ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔